الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے شناختی کارڈ بنوانے کے لیے لمبی لمبی لائنوں سے بچنے اور اپنا وقت بچانے کے لیے کسی نادرہ آفیسر کی خدمات حاصل کرنا شرعاً کیسا ہے؟ کیا یہ دوسرے لوگوں کی دیدہ دلیری کے ساتھ حق تلفی نہیں ہے؟ جب ایک بااثر شخص 100 لوگوں کی لائن پھلانگ کر پروٹوکول کے ساتھ سب سے پہلے اپنا کام کروا لیتا ہے تو ان 100 لوگوں کی حالت قابل دید ہوتی ہے۔ نادرہ میں ضعیف اور معذور لوگوں اسی طرح عورتوں کا دن تو مخصوص ہے۔ کیا بااثر افراد کے حقوق بھی نادرہ میں محفوظ ہیں؟ اگر ہیں تو اس کی تحدید کیسے ہوگی؟ براہ کرم رہنمائی فرما کر عند اللہ ماجور ہوں۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ نادرہ دفتر ہو یا کوئی اور جگہ جہاں لوگ کھڑے ہو کر اپنی باری کا انتظار کر رہے ہوں، وہاں کسی بااثر شخص کا چاہے وہ بااثر مذہبی پرسنالٹی ہو یا سیاسی پرسنالٹی، اس کا اپنا اثر رسوخ استعمال کرنا عوام کے ساتھ ناانصافی اور پہلے آنے والے کے حقوق کو غصب کرنا ہے۔ عوامی مقامات پر امیر و غریب کا فرق کرنا یا اثر رسوخ کا استعمال کر کے لوگوں کو تنگی میں مبتلا کرنا شرعاً و اخلاقاً ایک قبیح حرکت ہے۔ اسلام سے قبل کفار میں عوام اور حکمرانوں کا فرق کیا جاتا تھا، مگر اسلام نے مال و دولت، حسن و جمال، عرب و عجم کے سب فرق ختم کر کے بلا امتیاز انسانوں کو برابر قرار دیا ہے، اور اگر کسی کو فضیلت و برتری دی تو اس کا واحد معیار تقوی اور خشیت الہی تھا۔ اس کے علاوہ اسلام کے اخلاق حسنہ کا امتیاز ہے کہ وہ انسان کو صبر و برداشت، عدل و احسان اور ایثار کی تلقین کرتا ہے۔ اس لیے لائنوں کا یہ امتیازی تصور شرعاً نامناسب ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہاں، ایک صورت میں یہ جائز ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑی پرسنالٹی بالکل نارمل پروسیس کے تحت ٹوکن لے اور جہاں اس کا نمبر ہے انصاف کے ساتھ وہاں کھڑا ہو جائے۔ اب جب لوگوں کی نظر پڑے گی کہ ہمارے کونسلر صاحب یا ہمارے مفتی صاحب اتنے منصف مزاج ہیں کہ لائن میں لگے ہوئے ہیں، تو ڈیفینیٹلی وہ سبھی از راہ احترام ان کو آگے جانے کی خود سے اجازت دیں گے۔ اس صورت میں گویا کہ سب نے اپنا حق انہیں تفویض کر دیا، لہٰذا ان سب کی اجازت سے وہ آگے جا سکتے ہیں۔ لیکن پہلے سے ہی یہ مفروضہ قائم کر لینا کہ سب نے مجھے رسپیکٹ تو دینی ہی ہے، لہٰذا میں پہلے ہی کسی افسر سے بات کر کے سب کو پھلانگ کر آگے چلا جاتا ہوں، یاد رکھیں یہ شرعاً تو نامناسب ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کی بدنامی اور رسوائی کا باعث بھی بنے گا، اور لوگوں کو کہنے کا موقع ملے گا کہ جناب جب ہمارے بڑے ہی غیر منصف مزاج ہیں تو ہم نے اگر کچھ کر لیا تو کیا ہوا؟ تو ان بڑوں کو اپنے غلط عمل کے ذریعے سے ایسے مواقع فراہم نہیں کرنے چاہیے کہ چھوٹوں کو بات کرنے کا موقع مل سکے۔ بعض لوگ کہتے ہیں انزل الناس منازلہم، لوگوں کے ساتھ ان کے سٹیٹس کے مطابق معاملات کرو، لہٰذا یہ کسی باعزت شخص کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے ان لائنوں سے ماورا اپنا کام نکلوا کر اپنا وقت بچا سکتا ہے۔ دیکھیے یہ ایک ایسا دروازہ ہے کہ اگر ہم اسے کھولتے ہیں اور باعزت حضرات کو اس سے مستثنیٰ کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس کی حد بندی کرنا پڑے گی کہ کون کس کے ہاں باعزت ہے۔ یاد رکھیے محلے سے لے کر ایوان اقتدار تک ہر شعبے میں بے شمار باعزت ہیں، تو پھر آپ کس کس باعزت کو یہ پروٹوکول دیں گے؟ اس مسئلے کو اگر ایک اور انداز میں دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ آنر صرف دہاڑی دار مزدور طبقے کو ملنا چاہیے، کیونکہ ایک امیر شخص کو تو سارا دن لائن میں کھڑے ہو کر بھی اپنی تنخواہ پوری مل سکتی ہے، لیکن اس غریب نے اگر دہاڑی نہ کی تو اسے مزدوری کون دے گا؟ اس کا اس دن کا چولہا کیسے جلے گا؟ لہٰذا یہ آنر اگر دینا ہی ہے تو کسی دہاڑی دار مزدور کو دیجئے، نہ کہ ایک بڑی پرسنالٹی کو۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔